تو میرا اسلام مسلمانوں کے طرز عمل پر اعتراض کرنا نہیں ہے. یہ پکا فیصلہ کر لو ہمارے ساتھ فیصل. اور تمہارے علاوہ سب جتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, تم اور مومن ہو جاؤ, پکے ہو جاؤ. اب تمہارا اسلام کیا ہے؟ ان لوگوں کے طرز عمل سے اعتراض کو بچا لو. آپ نے عمل کا محاسبہ کر سکتے کرو. تو تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے اسلام ہونے کے حوالے سے؟ آپ کا باطن ہے سارا. اب یہ جو ہے یہ آپ سماجی طور پر برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی اوپن بھیانک گناہ کرو. اور آپ لوگ ایسے بزدل ہو کہ گناہ آپ نے بچوں کی موجودگی میں کر نہیں سکتے کہ یہ بچے کیا کہیں گے, بچوں میں بھرم جو پڑا ہوا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا آپ وہ گناہ نہیں کرتے, وہ قوم نہیں ہو, وہ سماج نہیں ہو. جس سماج میں مطلب والدین گناہوں کی تربیت جو ہے باقاعدہ مظاہرے کے طور پر کریں, نہیں ہوتا. آپ کی بات ختم ہوگی. تو میں نے آپ کہا کہ اسلام آپ کو میٹر نہیں کرنا. دفتر جانا ہے, کام ہی اسلام سے آپ کے واسطہ پڑتا ہے, فائلوں سے واسطہ پڑتا ہے سارا. دفتر کا واقعہ اتنا سارا ہے. تنخواہ آپ کو ملتی ہے, تنخواہ کلمہ نہیں پڑتی ہے, تنخواہ آپ نے کھانا پینا اس کو یہ آپ کو مہینے کے بعد مل جاتی. بس پہ جانے والے ہوتے کہاں کلمہ مطلب نصیب ہے. بس کو اپنی گاڑی پہ آپ جاؤ تو کلمہ کہاں نصیب ہے؟ کلمہ کس جگہ سائل آیا آپ کے پاس, اس نے سوال کیا, پیسے کا آپ نے دے دیا. کلمہ کہوں نہیں مطلب فرق پڑا ہے اسلام کو. یہ آپ کی باتوں میں فرق پڑا کہ میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ میں نے خدمت کی, حالانکہ وہ انسان کی فرض ہے, انسانی فرض ہے. تو اسلام تو آپ کے بالکل عافیت میں ہے, اس کا فکر نہ کرو. دوسروں کے اسلام پر چلنے کے عمل کو اعتراض میں نہ لاؤ. آپ تم زندگی گزارو اور یہ حاصل کرو, یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو آج نہیں, کل آنے والے وقت میں یہ ساری بات جواب دہی میں رکھ دی جائے گی. جو کر رہے ہو یہ جواب دہ ہونا پڑے گا. جو کچھ حاصل کیا یہ تمہیں بتانا پڑے گا. جیسے جیسے گزرے ہو یہ تمہیں دوبارہ دکھانا پڑے گی بات. جو مخفی ہے وہ آشکار ہوگا, جو چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا. جو آپ نے انانیمس لیٹر لکھے ہیں ان کے اوپر نام پرنٹر کی طرح سامنے آ جائے گا. اللہ حاصل کیا ہو جائے گا. بھئی یہ ہے اسلام. اس تصور کا نام ہے اسلام. کس تصور کا نام؟ کہ مخفی آشکار ہو جائے گا. تو جہاں دقت ہو رہی ہے وہاں توبہ کر لیتے ہیں آپ. تو جس آدمی کو توبہ کا شعور موجود ہے وہ مسلمان ہے. جس آدمی کو الحمدللہ کی خواہش ہے وہ مسلمان ہے. جس کو دوسرے کے بھلے کی خواہش ہے وہ مسلمان ہے. جو اپنے باطن کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف رکھتا ہے وہ مسلمان ہے. جو حاصل کی ہوئے کو چھوڑنے کے لیے تیار رہتا ہے وہ مسلمان ہے. جو زندگی کو موت کی ذات میں سمجھتا ہے وہ مسلمان ہے. جو دوسرے کی ضرورت کو اپنے پر فوقیت دیتا ہے وہ مسلمان ہے. جو زندگی نمائش میں نہیں لانا چاہتا وہ مسلمان ہے. جس کا ہونا کسی کے لیے خوف کا باعث نہ بنے مسلمان. تیری زندگی خوف کا باعث نہ بنے کسی کے لیے. خدا قوم کو سلامت رکھے یا لیڈروں کو سلامت رکھے. چلیے یہ کہ آپ نے کہا کہ تب بیک وقت دونوں سلامت نہیں رہتے. ایسا نہ ہو نا کہ بیک وقت مطلب سلامت رہنا مشکل ہو جائے کہ تم اور تمہارا دوست ایسی دوستی نہ بناؤ کہ تمہارا ہونا اس کے لیے خطرے کا باعث ہو اور اس کا ہونا تمہارے لیے ٹینشن کا باعث. یہ اسلام اتنا زیادہ ہے. آپ مسلمان ہو اب بات کرو. میاں آدمی اچھا ہے. اچھا یہ جو ہم لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین کرتے ہیں یہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک نئی زندگی ہے, سب کچھ ہے. لیکن بعض سے لوگ کہتے ہیں کہ روحیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے سکھ میں, ہمارے دکھ میں, ہمارے ہر چیز میں شامل ہوتی ہیں. اس میں کہاں کہ روح جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے عزیز دکھ میں ہے, دکھ میں ہے, یا یہ شامل ہوتی ہے اس کو ہے یا نہیں. گزرے ہوئے آدمی کی روح جی زندہ آدمی کی روح کے ساتھ ہوتی ہے. یاد کا نام روح رکھو. کیا کرو؟ یاد کا نام روح. کیا کسی زندہ آدمی کو گزرے ہوئے آدمی یاد رہتا ہے؟ یہی تو روح ہے. انسان تو اپنا نام یاد نہیں رکھ سکتا. تقریباً جو بہت ہی
क्लोज होती है, माँ है, बाप है, खाना दोस्त जो बंदा हर वक्त मिस करता है। اور جو عقیدے میں ہے, ضرورت کیوں مس کرتا ہے ویسے بھی کرتا ہے. اور یہ جو عقیدت میں ہے, دیکھیے عقیدت رہی ہے ہماری, وہ بھی یاد رہتے ہیں. چلو یہ تمہارے ساتھ سنگتیں کہاں رہتی, یہ انسان ہے تشکیل نہیں کرنا کہ جو آپ آئے ہو وہی آپ آئے. آج ہی تو آپ نے سنگت بنا لی ہے اس دور میں آ کے. زندگی میں آپ ادھر آئے ہیں, کچھ پرانے لوگوں کے ساتھ دوستی کر لی ہے, کچھ موجودہ کے ساتھ دوستی کر لی ہے. اب یہ اب آپ کو کہنا یہاں کے چند آدمی بعض اوقات کوئی دشمن کی طرح پیارے لگتے ہیں کہ وہ جھگڑا اچھا کرتا ہے, رہنے دوستوں. ہاں یہ چند آدمی یہاں کے چند چہرے, چند واقعات یہاں کے, کچھ ہم سے پہلے گزرے ہوئے جن کو ہم عقیدت میں یاد رکھتے ہیں, بزرگ رہنما. اب یہ ہماری کل سنگت ہے. جا کے ان کے پاس رہیں گے یا آ کے ان کے پاس رہیں گے, یہی ہمارے کل کائنات. باقی تو ہونا واقعات کا ہمارے لیے ہونا ہی نہیں. آپ بات سمجھ رہے, وہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے ساتھ ٹکرایا ہے. ابھی بھی وہی کہاں ٹکرایا ہے, کہتے یہاں سے کچھ 1 ملین لائٹ ایئرز دور واقع ہوا. آپ کو کب اطلاع ملے گی؟ کہتے ہیں کچھ 10 لاکھ سال بعد, نوری سال بعد یہاں پر واقع آئے گا. پھر آپ لوگ دیکھ لو گے ہونا نہ ہونا, ٹکرائے نہ ٹکرائے, بھائی صاحب گھر چلے جائے, تمہیں کیا فرق پڑے گا. تو ہمیں تو یہ ہے کہ ہمارا کلیش ہے اس سے ہمارے قریبی دوست نہ ہو, یہ سارا نہ ٹکرائے. ہماری کائنات اتنی ساری ہے, باقی سارا علم ہے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات, یہ جو باقی ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہ تمہارے مشاہدے میں اس کی تفصیل, نہ تمہارے تجربے میں اس کا ہونا, نہ تمہاری ضرورت میں اس کا ہونا. ستارہ گرم ہے, تیرے کس کام آیا؟ پھر ستارہ یخ ہے, پھر تیرے کیا خطرہ ہے؟ وہ زمین کے قریب آ رہا ہے سورج, وہ ہیٹ ایکسپلوژن ہونے والا ہے. کب ہوگا؟ میرے خیال 200 سال تک ہو جائے گا. وہ ابھی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, ابھی تو 2 سال کے بعد آپ کا ایکسپلوژن ہونے والا ہے. میرے آپ کو ایکسپلوژن سے کیا ڈرتے ہیں جو ہیٹ ایکسپلوژن ہونے والا ہے. ابھی ذاتی طور پر مطلب آپ دیکھو کہ دور کی بات مت سوچ, یہ قریب دیکھ کیا ہونے والا ہے, اور جو گزر گیا واقعہ اس کو بھی مت چھوڑ. تو آپ یہ سوچتے جاؤ کہ واقعات کیا ہے. دنیا آپ کے گرد و پیش, فوری گرد و پیش کے علاوہ ایک صرف معلومات کا علم ہے. فرانس, پیرس, بڑا اچھا شہر ہے, خوش شہر ہے, بہت اچھا ہے, خوش شہر میں رہتے ہیں. کہتے کتنے رہتے ہو؟ کہتے چیزوں کے بلیے ہم رہتے ہیں. تم چیزوں کے بلیے رہتے ہو, دیکھ رہے تھے, دیکھو تم رہتے کہاں پر ہو. تو اپنے پنڈ کو دیکھو, اپنے واقعات کو دیکھو, جہاں رہنا ہے دیکھ کے آ جانا بھی کچھ نہیں فرق پڑا جی. آپ گئے دیکھ کے آ جائیں گے, کیا فرق پڑا, جیسے گئے ویسے ہے, نہ سینگ نکلے اور نہ پر نکلے. تو اوقات ہماری وہی کی وہی رہ گئی. اس بات کو غور سے دیکھو, گرم ہے لیکن ہے, مطلب آپ کو بنیادی فرق نہیں پڑا. تو جب تک آپ سنگت نہ ڈیفائن کرو اپنی, آپ تنہا کائنات میں بھٹک رہے, اور کائنات کے اندر ولڈرنس بہت وسیع ہے. تو اجتماع ہے اور سارا ماحول کائنات کا ایک ولڈرنس. ڈیرا کدھر لگاؤ گے؟ دلوں میں نہیں لگا تو کیا لگے گا؟ پھر تو تم بھاگتا جائے گا. پرندوں کا اڑ وہ بیچارہ اسپیس میں کہاں تک اڑے گا, تھک چور کے توبہ کر بیٹھے. کہتے ہیں پرواز بھی کام نہ آئی, مچھلی کو تیرنا کام نہ آیا, دریا کو روانی کہاں کام آئی, ختم ہو گئے سمندر میں جا کے. تو یہ جو کچھ حاصل ہے وہ بھی نہ رہا. تمہیں اختیار بھی دے دیے تب بھی تم بے اختیار ہو کے آ گئے ہو ہمارے پاس. تو پھر کیا کیا تم نے؟ کہتے ہیں میں 4 سنگت لاؤں گا میرے ساتھ رکھ, میں بس برداشت کر لوں گا. یہ 4 بندے مجھے پسند آئے تیرے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ بھی خوش ہے, اللہ کے بابو کچھ بندے پسند آئے. کون اپنی قوم سے امت سے یہ بات تھے کہ 2-4 بندے باہر تھے, باقی سارے آپ کے ہیں, بس جی کی گوارا کر لو. بس یہی آپ انتخاب کرنا. اگر یہ نہ کیا برباد ہو گیا. پیسہ تو ہندو ہے, پیسہ کے پیسہ محمد ہے, کچھ بھی نہیں پیسہ. مطلب ایک بینک کا سوال نہیں پیدا تھا. انسان, لیونگ, فیلنگ, انسان فیل کرنے والا, تھنک کرنے والا اور رونے والا. تھوڑی بات یہ بھی یاد رکھا کرو. مگر مچھنا, مگر مچھ اچھا نہیں ہوتا.
خالی بدلے رونے والا ہے جو ساتھ رونے والا ہو. کبھی اپنی موت پہ رہے, کبھی کسی کی موت پہ رہے, تو یہ کم از کم کبھی زندگی پہ رہے, کبھی موت پہ رہے. رونے والا انسان ہوتا ہے. اور کہکے والا جو ہے بعض اوقات کمزور ہو جاتا ہے. کہکے سے بچو اور ہمیشہ روتے بھی نہ رہو. سنگت تلاش کرو. میں آپ کو اسلام کی پکی بات کروں, یہ 8واں کلمہ ہے. سنگت تلاش کرو. سنگت محبوبوں کی, اپنے محبوب, جن کے لیے محبوب کون ہوتا ہے, جس کے لیے تم جان ساری کرو. محبوب کو گرفتار نہیں کرنا, اچھا آزاد رہنے. محبوبوں کی سنگت, دوستی, نام, تعلق, اور بے ضرر ہونا ان کے لیے, منفعت بخش ہونا ان کے لیے, اور ان کو اپنی راہوں پر بدلے ساتھ ملانا. بھائی یہ ہے کل کائنات. یہی اللہ کا بدلے میں مفہوم ہے. اتنے لوگ جمع ہو گیا ہے نا, ذکر کر لیا کہ نمت علیہم, کیا ہم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم دکھ, دعا میں دور ہونی شروع ہوگی. یہ تو اللہ کا منشا نہیں ہے. کون سا کہ تم سارے انسانوں سے آشنا ہو جاؤ؟ وہ کیسے منشا ہو سکتا ہے؟ سارے لوگ تمہارے آنے سے پہلے چلے گئے, ان سے آپ آشنا ہو سکتے ہو؟ وہ جو نسلیں ساری کی ساری غائب ہو گئی ہیں, وہ تو پتہ نہیں کون سے لوگ تھے چلے گئے. کیا بستیاں ہوں گی کہ ویرا ہو گئی, وہ سارے چلے گئے. کچھ اور خوبصورت لوگ آپ سے بعد میں آنے ہیں, پھر ہم چلے جائیں گے. یہ دور آپ کا دور ہے. آپ تو زیادہ اس دور کو قابو نہیں کر سکتے. آپ کا رینج جو ہے وصولیات کا بہت تھوڑا ہے. وصولیات کے رینج سمجھتے ہو؟ سارے شہر میں آپ چلے جاؤ, زیادہ ایک آدمی کو آپ سلام کر کے آ جاؤ گے, باقی آپ کو کرتے رہیں گے. خوش ہو گیا انسان, کیا آپ کو کریں گے؟ اچھا کچھ ہونا چاہیے. تو آپ اپنی رینج واقفیت کی دریافت کرو, رینج محبت کی دریافت کرو, افادیت زندگی کی دریافت کرو. اس امت کے لیے آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے, یہ دریافت کرو. اس امت سے کیا حاصل کیا تم نے, یہ دریافت کرو. حضور پاک سے محبت کیا ہے, اسی حال سے, میں روح کی بات بتا رہا ہوں, اسی حال کی سنگت کے سہارے, اسی قریب کے ماضی سے ہوتا ہوا ماضی بعید تک ایک سنگت مجسر آ جائے گی. بھائی یہی خدا کا سفر ہے کہ آپ کا سنگت حضور پاک کے قدموں تک جا کے پہنچ گئی. اب آپ وہاں تک پہنچ گئے تو آپ کا ایمان پورا ہو. یہی روح ہے, یہی ان کی تعاون ہے, یہی ان کی یاد ہے. آفٹر ڈیتھ ہی ہے. تو جواب کیا ہوا کہ روحیں اثر رکھتی ہیں, آتی جاتی رہتی ہیں, اور بعض اوقات حاوی ہو جاتی ہیں خود ہی. کہ آپ اپنے آپ سے بچتے جاتے ہو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. کوئی کام کر رہے ہو, آپ تصویر بنانے لگ گیا, کہتے میں نہیں بنانا چاہتا, میں ٹائم نہیں ہے, وہ پکڑی بیٹھے ہے روح. اچھا میں آپ ہی قابو آ گیا. اسے کہتے ہیں دی مین پوزیسڈ, پوزیس ہو گیا. اور مجھے آدھے بدے ہم جاننا چاہتے ہیں, میں خود جاتا ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں جانے. تم بیٹھنا چاہتے ہو تو میں بیٹھنے دوں گا, میں نکال دوں گا, چھٹی کر دوں گا. اس کو برعکس کیا لو, تو ہمیں کیا ہے, کوئی اور ہی مجبور کر کے بیٹھا ہے. تو یہ مجبور کرنے والا ہے, یہ ہمارے اندر ہی چلتا ہے. آپ بات سمجھے, جو کرنا نہ چاہا وہ ہم سے ہو کے گیا, جو کرنا چاہا وہ ہم سے ہو نہ سکا. ہر بندے کو ہم نے راضی کیا سوائے اس آدمی کے جس کو راضی کرنا ضروری تھا. وہ پتھر پوجے, پتھری پوجے, پوجے بڑی پہاڑ, گھر کی چاکی کو نہ پوجے, جائے پیس کا ہے سنسار. سارے بندے راضی, کہتے گھر ہی نہ رات. مگر ایک کو راضی کرنا تھا تو وہ ایک ہی راضی نہ ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں, بے شمار لوگوں کے ساتھ واقعہ. اس لیے آپ یہ دیکھو کہ کن لوگوں کا آپ کا ہونا, کن لوگوں کے لیے آپ کا ہونا ذمہ داری ہے آپ, کہ آپ ان کے لیے ہو. وہ ہم ان کے ہیں, ہمارا کیا ہے پورا, دل ہر قطرہ ہے, وہ کیا پورا جہاں, وہی شعر, دل ہر قطرہ ہے ساز البحر. ہم ان کے ہیں, ہمارا پوچھنا کیا, کن کے ہو. مسئلہ غالب کو بھی ساتھ لے چلو, وہ بھی اپنی سنگت والا آدمی ہے. دو چار اور رونے کو لگاؤ, سارے غالب بخشا ہوا انسان ہے. کہا نا اس نے کہ غالب سنا ہے خواجہ, کیا ہے آگے, بھائی جزدان گزاشتے کیا اس کی حضور پاک کی تعریف. میرے خیال یہ فنکشن اللہ کو دے دو, ہم سے بہتر وہی کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. سب سے بڑی نعت کے شعر دنیا میں یہی ہے, مصرع کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا فنکشن یہ اللہ ہی ادا کر سکتا ہے, ہم تو لکھ نہیں سکتے. جو اللہ نے نعت کی ہے اس کے مقابلے والا کوئی انسان ہے تو ہم نعت کہیں نا, مقابلے میں اللہ کا آپ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں, وہی نعت کہہ سکتے ہیں. یہ بڑی نعت ہے.
تو مدعا یہ ہے کہ یہ سارے واقعات اب دیکھو چھوٹا سا فنکشن ہے بھول جایا کرتے ہو، اس لیے آپس میں سنگت بنا لو، کبھی تنہائی کی سنگت بنا لو، کبھی پڑھا کرو قرآن شریف، ایسے پڑھا کرو کہ یا رب العالمین یہ مجھے پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ کلام، یہی الفاظ بھیجے اللہ نے کہے، جبریل امین لے کے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصول ہوئے، اور آپ کی زبان سے یہ کتاب کیوں بنی اور یہ ہمارے پاس۔ اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اب یہ دیکھو کہ یہ کیسے فنکشن ہوا۔ اس کلام کے پڑھتے وقت فنکشن دیکھو غور سے کہ اللہ کے دربار سے یہ الفاظ چلے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہوئے آج یہ تمہارے پاس آ گئے۔ خوش قسمتی کا مبارک ہو کہ اللہ کے کلام ادھر سے آپ ادھر پڑھتے، لیٹر آف کیٹس پڑھتے رہتے ہو، اس کے واقعات پڑھتے رہتے ہو۔ یہ محبت نامہ دیکھو یہ کیا ہے، حضور پاک کا بھیجا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اب آپ کے پاس یہ وہ اللہ پہچانو کیا ہے، باقی زندگی چلتی جائے خیر سے۔